کہ کافر یا کفر کرنے والوں کو تو اللہ رب العزت جہنم میں حاضر کرے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن اس کے برخلاف اہل ایمان کو اللہ تعالی جہنم سے صحیح سلامت نکال لے گا، بچا لے گا۔ اور کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ قطعی فیصلہ کیا ہوا معاملہ ہے۔ یہ جہنم پر کیسے گزرنا ہے؟ اصل میں ہمارے ایمان کا جو ایک حصہ ہے آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان موت سے لے کر کے جنتیوں اور جہنمیوں کے جنت اور جہنم میں جانے تک کے تمام معاملات کو محیط ہے، جیسے عذاب قبر ہے، علامات قیامت ہے، دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جانا ہے، حشر کا میدان ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہے پل صراط، اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ ہر شخص کو پل صراط کے ذریعے سے گزرنا ہے۔ جو کفار ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، وہ اس پل سے گزرتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے، جبکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے بچا لے گا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ومل جسر، یہ پل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہز مزلۃ فیہا خطاطیف وکلالیب وحسب تکون بنجد فی حشوک۔ پل صراط جو ہے، یہ پل جو ہے ایک پھسلنے والی ڈگمگا دینے والی جگہ ہے، اور اس پل کے اوپر اچکنے والے آنکڑے اور آنکس ہوں گے، یعنی جس طرح سے لوہے کے کنارے پر کوئی پھنسانے والی چیز بنا لی جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کسی چیز کو پھنسا کر کے اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور اسی طرح سے اس میں کنڈیوں والے کانٹے ہوں گے، یعنی ایسے کانٹے جس میں کئی کنڈیاں بنی ہوگی اور ہر طرف وہ کانٹے نکلے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پل صراط کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل شوک السعدان، سعدان پہاڑیوں میں، عربوں کے ہر ریگستانوں میں ایک کانٹے دار پودا ہے، تو کہا کہ سعدان کے کانٹوں کی مانند ہوگا یہ پل، لیکن اس کی عظمت کتنا بڑا ہوگا، اس کے کانٹے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اس کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کیسے ہوں گے۔ اور خاصیت ان کانٹوں کی یہ ہوگی کہ یہ انسانوں کو ان کے اعمال کے حساب سے کھینچیں گے، انسانوں کو اعمال کی حساب سے پکڑ کر کے ان کانٹوں کے ذریعے سے کھینچیں گے، یہ معاملہ ہوگا۔ یہ پل کب قائم ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ جب فیصلے ہو جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب ان کو ہانک کر کے جہنم کی طرف کر دیا جائے گا تب یہ پل جو ہے یہ قائم ہوگا۔ اور کس طرح سے ہوگا؟ ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی ایک پکارنے والا آواز لگائے گا اور کہے گا کہ ہر شخص اس چیز کے پیچھے چلے جس کی وہ دنیا میں بندگی اور پوجا کیا کرتا تھا، جو جس کی دنیا میں پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ ایسی صورت میں جب یہ حکم ہوگا تو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں، پتھروں کو، استھانوں کو پوجنے والا باقی نہیں بچے گا، اپنے اپنے بتوں کے پیچھے لگ کر کے وہ چل دیں گے اور سب کے سب یتساقطون فی النار، جہنم میں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔
یہ کون ہوئے؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہوئے جو پتھر اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا معاملہ ہوگا۔ جب وہ لوگ ہی باقی بچیں گے جو اللہ کی پوجا کرتے تھے، خواہ نیک لوگ ہوں یا برے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے سب جہنم چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ باقی بچیں گے جو اللہ کی پوجا کرتے تھے، خواہ نیک لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں گے، اور اس کے ساتھ اہل کتاب کے باقی ماندہ لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے یہ لوگ جب باقی بچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا، کہے گا من کنتم تعبدون۔ ابھی کہا گیا کہ جو جس کی پوجا کرتا ہو اس کے پیچھے چلا جائے، تم کس کی پوجا کرتے تھے، تم یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے عزیر کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی کوئی بیوی اور بیٹا نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے عطشنا ربنا فاسقنا، اے میرے رب ہمیں بڑی زور کی پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، کہے گا کہ دیکھو جہنم کی طرف، جو جہنم دور سے سراب نظر آئے گی۔ سراب سمجھتے ہیں؟ کبھی کبھی روڈ پر چلو تو دور سے پانی نظر آتا ہے چمکتی ہوئی دھوپ میں، یا بالو اور ریتیلے علاقے میں چلو تو دور سے پانی نظر آتا ہے، نزدیک جاؤ تو پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جہنم ان کو دور سے سراب پانی کی مانند نظر آئے گی، لیکن وہ ہوگی اصل میں کیا؟ جہنم۔ اب ان لوگوں سے جب کہا جائے گا کہ پانی کے لیے جاؤ تو یہ بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے جائیں گے اور سب جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بعد اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو بلوائے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انہی کی طرح کہ اللہ نے کسی کو بیوی اور کسی کو بیٹا نہیں بنایا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ان سے بھی پوچھے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے کہ پروردگارا ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہے گا جہنم کی طرف، جو سراب ہوگی، دور سے پانی نظر آئے گا لیکن ہوگی جہنم کی، جاؤ وہ پانی کا گھاٹ ہے وہاں پی لو۔ اور یہ لوگ دوڑتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے اور سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے۔ اب کون لوگ بچے؟ صرف اہل ایمان۔ بتوں کی پوجا کرنے والے چلے گئے پہلے ہی، انبیاء کے بیٹا اللہ کا مان کر پوجا کرنے والے یہ لوگ بھی چلے جائیں گے، تو اس کے بعد کون لوگ بچیں گے؟ اب صرف جو ہے اہل ایمان بچیں گے۔ تو یہ اہل ایمان جو ہے یہ صرف بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پوجا کرتے رہے ہوں گے، اس میں دو طرح سے لوگ ہوں گے، نیک بھی اور برے بھی۔ اب ان سارے لوگوں کو پل پر سے گزارا جائے گا، پل صراط پر سے ان کو گزارا جائے گا۔ چنانچہ پل صراط کہاں ہوگا؟ یہ اصل میں جیسا کہ اس بخاری میں ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزر کر کے جنت جانے کا راستہ ہے، اور اس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اللہ کے نبی کو بھی گزرنا ہے، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ اور یہ حشر کا میدان ختم ہوتے ہی اس کی شروعات ہے۔ ودون اللہ کے رسول فرمایا ودون الجسری ظلمۃ، اور اس پل سے پہلے تاریکی ہوگی، بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، پل سے پہلے تاریکی ہوگی اور اندھیرا چھایا ہوگا۔ اور اب اندھیرے میں کیسے پل سے گزرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یؤتی کل انسان منہم منافق او مومن نورا، خواہ مومن ہو خواہ منافق ہو، دونوں کو نور دیا جائے گا، اس نور کی روشنی میں لوگ اس پل کو پار کریں گے۔ لیکن منافق جس طرح سے اس کا ایمان ظاہری تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، ایسے ہی وہ جیسے سفر شروع کرے گا اس کا نور بجھ جائے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کا نور باقی رہے گا۔ تو مومن کا نور جو ہے فوراً بجھ جائے گا۔
بلکہ جب ان کا نور بجھے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حدید میں ذکر کیا ہے کہ یہ منافقین اب مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ٹھہرو اپنی روشنی میں ہم کو بھی لیتے چلو، ٹھہرو ٹھہرو اپنی روشنی میں ہم کو بھی لیتے چلو۔ یہ سوچیں گے کہ اہل ایمان کی روشنی میں ہم بھی اس پل کو کراس کر لے جائیں، لیکن ایسا نہیں کر جائیں گے۔ اور ایمان والوں کو جو نور ملے گا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے پل صراط پر گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ کسی کے پاس پہاڑ کی مانند روشنی ہوگی، اس کا ایمان اعلیٰ پیمانے کو ہوگا، یہ انبیاء ہوں گے، بلکہ پہاڑ سے بھی بڑی روشنی ہوگی بعض لوگوں کے پاس، تو اس روشنی میں وہ لوگ گزریں گے۔ کسی کو جو ہے پہاڑ کے بجائے اتنی روشنی دی جائے گی جو اس کے دائیں جانب ہوگی اور وہ چمک رہی ہوگی، اور کسی کو جو ہے کھجور کے درخت کی مانند روشنی ملے گی، کسی کو کھجور کے درخت سے چھوٹی روشنی ملے گی، سب کو روشنی ملے گی۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی کتنی ہوگی کہ ان کی پیر کی ایک انگلی کبھی کبھی جلتی ہوگی اور کبھی کبھی بجھ جاتی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی اپنے عمل کی روشنی میں ہی پل صراط پار کرنا ہے۔ جس کا عمل جتنا زیادہ ہوگا روشنی اس کے پاس اتنی زیادہ ہوگی۔ روشنی بعض لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پہاڑ سے بھی بڑی، پہاڑ کے مانند، کھجور کی مانند، اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی چھوٹی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی روشنی صرف ان کی پیر کی انگلی میں، وہ بھی کبھی جلتی اور کبھی بجھتی ہوگی۔ اب اس چیز میں پار کرنا ہے پل کو، پل کیسا ہوگا؟ پل کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پل پر سب کو گزرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ سارے لوگ گزر رہے ہوں گے تو اس میں سے بعض لوگ جو گزریں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے شہاب ٹوٹتا ہے، تارا ٹوٹتا ہے اور بجھ جاتا ہے، اتنی جلدی گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ گزریں گے ہوا کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ گزریں گے پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دوڑتے ہوئے جیسے آدمی گزرتا ہے اس طرح سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے درمیانی چال پہ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے سب گزرنا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے وہ شخص جس کے صرف انگوٹھے میں نور ہوگا، تو کبھی ایک ہاتھ سے پل کو پکڑے گا دوسرا ہاتھ چھوٹ جائے گا، کبھی ایک پیر پھنسا ہوگا دوسرا پیر چھوٹ جائے گا، ایسے ہی وہ پل سے کراس کر رہا ہوگا، گرتے پڑتے وہ جو ہے اپنے اسی انگوٹھے کی روشنی میں یہ پل کراس کرے گا، اور اس پل کو کراس کرنے کے دوران اس کا سارا جسم زخمی ہو جائے گا، جو کانٹے ہوں گے، جو آنکوش ہوں گے لوہے کے، اس سے سارا جسم زخمی ہو جائے گا، لیکن آخر میں وہ بھی پار ہو جائے گا۔ جب یہ پار ہوگا تو یہ کہے گا الحمدللہ الذی نجانا منک بعد ان ارانا کا لقد آتانا اللہ ما لم یؤت۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اے جہنم تجھ سے نجات دے دی۔ اور کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی ہے جو کسی کو ملی ہی نہیں۔ اتنا خوش ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ یہ پل کا کراس کرنا یہ سب کا ہے، اور سب اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کراس کریں گے۔ کچھ لوگ جو ہے کراس کرتے ہوئے زخمی ہوں گے، کچھ لوگ اسی میں گر جائیں گے، کچھ لوگ گر بھی جائیں گے جہنم میں، کچھ لوگ گر جائیں گے۔ یہ ایمان والے جو جہنمی ہوں گے وہ اب پہلے مرحلے میں جہنم میں گر گئے، بعد میں ان کو شفاعت اور سفارش یا ان کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہے صحیح سالم گزر جائیں گے، کچھ لوگ زخمی ہو کر گر جائیں گے، کچھ لوگ زخمی تو ہوں گے لیکن گرتے پھرتے پل کے اس پار ہو جائیں گے اور پل سے بچ جائیں گے۔ اور ایسے موقع پر بھی جو ہے سب سے پہلے جو ذات پل کو کراس کرے گی وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ ہی پل کراس کریں گے،
اور آپ پل کراس کرنے کے بعد پل کے کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم سلم، اے میرے رب میری امت کو سلامت رکھنا، اے میری رب میری امت کو سلامت رکھنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے، اور اس دن انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کوئی بول بھی نہیں رہا ہوگا، یہ صرف انبیاء ہوں گے جو اللہم سلم سلم کی دعا کر رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر دو چیزیں بڑی اہم کردار ادا کریں گی، وہ دو چیزیں ہیں امانت داری اور رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ پل صراط کے دونوں طرف یہ کھڑی ہوں گی، جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی یا رشتے کو توڑا ہوگا، یہ دونوں چیزیں پکڑ کر اس کو جہنم میں گرا دیں گی، اور جس نے امانت داری سے کام لیا ہوگا، رشتے جوڑے ہوں گے، یہ دونوں اس کو سہارا دے دیں گی کہ وہ جہنم میں گرنے نہ پائے۔ تو یہ پل، اس کو کراس کرنا، اسی کو پل صراط کہتے ہیں، اور پل صراط وہی کراس کر پائے گا جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلا ہوگا۔ پل صراط کون کراس کریں گے؟ جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلے ہوں گے۔ اسی لیے ہم اور آپ جو ہے نماز میں دن بھر میں 17 مرتبہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، کیونکہ جب ہم دنیا میں صراط مستقیم پر چل لیں گے تو آخرت میں ہم پل صراط پر بھی چل پائیں گے، اور اگر ہم دنیا میں صراط مستقیم سے بھٹک گئے تو ہم آخرت میں پل صراط سے بھٹک کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس دن کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو گزرنا ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لیے وہاں کتنی روشنی فراہم کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ہم کتنی آسانی ان پر فراہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی متعین کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے اس پل سے پار کرے گا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو پل نہ کراس کرنا ہو، یہاں تک کہ انبیاء بھی اس پل سے گزریں گے۔ یہ اور بات ہے، کوئی ہوا کی مانند، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی دوڑنے والے کی رفتار سے، کوئی پلک جھپکتے ہوئے، کوئی جو ہے پیدل چلتے ہوئے، اور کوئی گرتے پڑتے کراس کرے گا۔ جیسا عمل ہوگا ویسا انسان جو ہے اس دن اس کا معاملہ جو ہے پل صراط پر آئے گا۔